ڈاکٹر منور صاحب پہلے ذرا آپ سے ایک جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی نوعیت کا سوال ہے وہ پوچھ لیتے ہیں، پھر ڈاکٹر نیاز سے ذرا اس کے اوپر تفصیلی ہم اس کی معاشی امپلیکیشن پہ بات کر لیں گے. یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی آپ دیکھیں کہ مودی صاحب کا ایک دورہ ہونے والا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، وہاں ان کے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، وہ تو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا. اس سے ریلیٹڈ اب یہ ساؤتھ ایشیا کی جو پالیسی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے تھرو پریشرائز کر رہے ہیں؟ جیسی تفصیلات آپ کے سامنے بھی پیش ہوئی ہیں، سپریم کورٹ کی تقرریوں کا جائزہ، یہ آئی ایم ایف سے کبھی آپ نے سنا تھا کہ وہ اس قسم کے معاملات میں، گورننس کے معاملات میں، آپ کی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے اندر وہ دخل اندازی شروع کر دیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر حسن ظفر، آپ نے مدعو کیا پروگرام کے اندر، اور ڈاکٹر حسنین جاوید نے ٹیکنیکل پوائنٹس کی طرف اشارہ دیا. ڈاکٹر نیاز صاحب بھی انفیکٹ جو ڈائنامکس ہیں اسپیشلی پولیٹیکل اکانومی کے، وہ بہتر انداز سے بتا سکیں گے. آپ کا جو سوال ہے اسی کے اندر جواب ہے، اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں. آئی ایم ایف جو ہے ایک ٹول ہے جسے ہم اسٹرکچرل امپیریلزم کہتے ہیں یا نیو کولونیلزم کہتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ جو آئی ایم ایف ہے وہ انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے ساؤتھ ایشین پالیٹکس کے اندر، بیکاز میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرام کے اندر یہ تذکرہ کیا ہے کہ پاکستان مڈل رینج پار کے اندر آتا ہے. انڈونیشیا ہے، ٹرکی ہے، برازیل ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے. یہ جن کے پلڑے میں جائیں گے وہ پلڑا بھاری ہوگا، اور ملٹی پولیرٹی کے اندر ان کی سگنیفیکنس ویسے ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے. جو آئی ایم ایف کا استعمال ہے اس کے پیچھے ایک ازمپشن ہے. ازمپشن یہ ہے کہ اگر دو اکانومیز سنکرونائز ہو جاتی ہیں تو بڑی اکانومی کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ انفلوئنس پیدا کر دیتا ہے چھوٹے کنٹری کے اوپر، اور اس کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اس ازمپشن کے تحت جو ویسٹ کا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے یا لبرلزم کا جو پیراڈائم ہے وہ انفینسی ڈیز کے اندر ہے، وہ ابھی اتنا تکڑے قسم کا نہیں ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کمپرومائز ہو جائے گا. تو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اس طرح کی انٹرونشنز کو، پہلی بات. دوسری بات، اگر آپ اسٹرکچرل تھیوری آف امپیریلزم دیکھیں جان گالتوں کی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو سینٹر نیشنز ہیں انہوں نے ایک قسم کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے، اپنے درمیان میں تعلقات کو وہ ہاریزنٹل اسٹرکچر کے تحت چلاتے ہیں. کہا کہ جی 60% ہم ٹیرف عائد کریں گے چائنیز پروڈکٹ پہ، اور جب ٹرمپ صاحب آفس میں گھسے تو فرمایا کہ اب 10% کریں گے، اور 10 سے اب 6% پہ آ گئے. تو یہ ہاریزنٹل اسٹرکچر کے تحت چونکہ ان دونوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ ایک جیسا ہے تو وہ ایک دوسرے کو کمپرومائز کرتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں. یہ ماضی میں بھی 1970s میں ہنری کیسنجر نے کہا تھا کہ ہر ریاست کے میجر پاورز کے بارے میں کہ سوویت یونین کے لیجیٹمائزڈ انٹرسٹ ہیں، اس کا ایکشن لیجیٹمائزڈ ہے، لہٰذا وہ اگر کسی کو پچھاڑتا ہے، کسی کو آگے جا کے قبضہ کر لیتا ہے، یہ اس کا حق ہے. اور ہم بھی اگر رجیم چینج کر لیتے ہیں تو ہمارا بھی حق ہے. اگر ڈیموکریسیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی تو ہم ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کریں گے، بیکاز اینٹی ویسٹ لیڈر کو ہم برداشت نہیں کریں گے. تو یہ ماضی میں بھی یہ پیٹرن نظر آتا ہے، اور ابھی بھی یہ پیٹرن ہمارے ہاں موجود ہے. اب یہ جو اسٹرکچرل امپیریلزم ہے، جو پیریفرل نیشنز کو کنٹرول کرنا ہے، وہ ورٹیکل اسٹرکچر ہے، اور اس کی 5-6 ٹائپس ہیں. اکنامک سسٹم کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، پولیٹیکل امپیریلزم کس طرح سے لاگو کرنی ہے، سیکیورٹی ہے، انفارمیشن ہے، اور اسی طرح ڈیفنس کا مسئلہ ہے. اب یہ جو اکنامک جو اسٹرکچر ہے جو امپیریلزم کا، وہ ٹولز کے ذریعے، انسٹرومنٹس کے ذریعے اسے کنٹرول کرتے ہیں. کسی وقت میں یہ کہا جاتا تھا، نیریٹو تھا کہ یہ گلوبلائزیشن کے ٹولز ہیں. گلوبلائزیشن کے ٹولز نہیں ہیں، یہ اسٹرکچرل امپیریلزم کے ٹولز ہیں. آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، فیٹف ہے، اور آپ کو یاد ہوگی فیٹف نے کافی عرصے ہمیں گرے لسٹ کے اندر رکھا، اور ابھی فیٹف انڈیا کے اسکرو ٹائٹ کر رہا ہے، بیکاز انڈیا اپنی اکانومی میں ڈیو شیئر نہیں دے رہا ویسٹ کو، اسپیشلی امریکن بزنس مین کو اسٹاک مارکیٹ کے اندر. تو فیٹف کی آپ بیانات فیٹف کے انڈیا کے بارے میں اکثر سنتے رہتے ہیں. تو لہٰذا آئی ایم ایف تو ایک ٹول ہے، لیکن اب اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو بات ویسٹ کو سمجھ نہیں آ رہی
وہ یہ ہے کہ مائکرو مینجمنٹ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا امریکن ایمبیسڈر جو ہے ہمارے آئی جی پولیس کے ساتھ ملے تھے بیفور الیکشنز, چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ملے تھے, اس کے بعد یہاں پہ بیانات آنا شروع ہوئے تھے. مائکرو مینجمنٹ جتنا آپ کریں گے آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی, اور یہی ہوا افغانستان کے اندر کہ ٹریلینس آف لگانے کے باوجود بھی اس بیکاز آف دس مائکرو مینجمنٹ امریکنز کے خلاف ایک بغاوت پیدا ہوگی. لوگ طالبان سے تو خوش نہیں تھے, پھر طالبان کو سپورٹ انہوں نے کیوں کی؟ دس از آل بیکاز آف مائکرو مینجمنٹ. تو پاکستان کے اندر بھی تو یہ جو مائکرو مینجمنٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے, انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اس سے ہیٹ فیلنگ زیادہ بڑھیں گی, اور پھر امریکنز تھنک ٹینک سوچنے They don't seem to care, Dr. Munawar. They really don't seem to care. جو غزہ پہ اس وقت ان کا سٹانس ہے, اس کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ they really care, ان کی بلا سے آپ برا مناتے ہیں؟ نہیں, اٹ میٹرس اے لاٹ. اگر یہ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب تو یہ جو آئی وی پی ایل کے پروگرامز چل رہے تھے, فل برائٹس کے پروگرام چل رہے تھے, آپ کو ورلڈ ویو ایکسپوز ہوتا ہے, آپ کی بیوروکریسی کو لے جاتے ہیں, یہ کس لیے لے جاتے ہیں؟ یہ میٹر کرتا ہے, اور پبلک اوپینین میٹر کرتی ہے آج کی پالیسی میکنگ کے اندر. اور کلنٹن دور کے اندر, اور ڈیموکریٹس کا یہ خاصہ بھی ہے, ریپبلکنس کا نہیں, ڈیموکریٹس کا, وہ ہمیشہ ان کی جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے بڑی کمپلیکس قسم کی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ملک ہمارا دشمن کیوں بنا ہے, کیا ہم اسے دوست بنا سکتے ہیں, کیا ان وجوہات کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. اور یہ کلنٹن دور کے اندر بہت ہوتا تھا, کلنٹن دور کے اندر بہت ہوتا تھا. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا مشرف کے ساتھ ان کی ڈیلنگ اچھی چل رہی تھی, نواز شریف کو چھڑوانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ڈیموکریٹس جو ہیں ایگزیکٹلی وہ میٹر کرتا ہے. اب ریپبلکنس سادہ سادہ سا ہوتا ہے کہ اگر ایک دشمن ہے تو اس کو اڑا کے رکھ دیں, بام کر دیں. لیکن اب امریکنس کے پاس وقت موجود اس وقت نہیں ہے. اب جو طریقہ واردات ہے ڈاکٹر صاحب, اب یہ سمجھیے بڑا کی نقطہ اور بڑا سینسیٹیو نقطہ بتانے لگا ہوں. آئی ایم ایف اور یہ جو نیو امپیریلزم ہے یا اسٹرکچرل امپیریلزم ہے, یہ ممالک کے اندر آپریٹ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ نااہل بندوں کو جو کہ کلاس وائز بہت نیچے ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں, اور ان کو رولنگ لیڈز تک لے آتے ہیں, اور ان کو کی پوسٹ پہ بٹھا دیتے ہیں, اور وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, نہ ان کے اندر اہلیت ہوتی ہے, اور وہ احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی پراپرٹی ساری باہر ہوتی ہیں. تو وہ اس طرح کی گورننس کرتے ہیں, گورننس کے تو اہل ہوتے نہیں ہیں, اور انہیں پتا ہے کہ گورننس ان کی سے ہوگی نہیں, تو لہذا پھر بھی بنا کر پلی وہ انٹروین کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے پاکستان کے جتنے بھی کرٹیکل اینالسٹ ہیں, آخری جملہ کہہ رہا ہوں, وہ بارہا سب یہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہاؤس ان آرڈر کریں, اور ہاؤس ان آرڈر ہوگا نہیں دیکھتے ہیں آرڈر کیسا آتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ, بہت انٹرسٹنگ آپ نے چیزیں سامنے رکھ دی ہیں. میں اس کو آتا ہوں. ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب, یہ ساری ایک آپ کے سامنے ایک سٹیج سیٹ ہو گیا اس گفتگو کا. میری دلچسپی یہ ہے کہ آپ از سر نو ذرا جائزہ لیجئے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, یہ $7 بلین جو کہ قسطوں میں آنے تھے, اس سے پاکستان کی معیشت کو کیا کوئی فائدہ ہوگا بھی, یا یہ ایک خالی ونڈو ڈریسنگ ہے؟ ایک ہاتھ آئیں گے, دوسرے ہاتھ پیسے واپس چلے جائیں گے, کچھ بھی ہمیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے, واٹ از یور اسیسمنٹ کہ اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ اور اب جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہ جس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں, اس سے آپ کو کیا تصویر سامنے آتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. دونوں دوستوں نے بڑی اچھی جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے. تو اسی سے ریلیٹ کر کے میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, آئی ایم ایف جیسے منور صاحب نے بھی کہا کہ اٹس اے ٹول فار امپیریلزم, یعنی پاکستان کی ایک بڑی ہی کلوز ریلیشن شپ تھی یو ایس اے سے. اٹ واز اے ون ونڈو کائنڈ آف ریلیشن شپ, جہاں امریکہ سے آپ دوستی کر لیں تو آپ کو ہر چیز مل جاتی تھی. ڈائریکٹ جو چیزیں امریکہ دیتا تھا, فورن انویسٹمنٹ, اپنی مارکیٹس آپ کے لیے کھول دیتا تھا. پھر یہ یو ایس ایڈ وغیرہ جو آتی تھی, اس کے علاوہ آرم سیلز, اس کے علاوہ آپ کو ویٹو پروٹیکشن, اور اس کے بعد جا کے پھر جو یہ ملٹی لیٹرل بینکس ہیں اس میں جو امریکہ کو ہولڈ ہے اس کے تھرو آپ کو لونز ارینج کرنا. تو یہ بڑی ہی کمفرٹیبل پوزیشن تھی پاکستان کے لیے 1960s میں, پھر 1980s میں,
اور پھر مشرف کے دوران. تو وہ جو ہے اب ریلیشن شپ وہ تو اب بالکل رپچر ہو گئی ہے. جو ڈائریکٹ چیزیں آپ کو آتی تھی نا امریکہ سے کہ فورن انویسٹمنٹ, فورن ایڈ, آرم سیلز وغیرہ, وہ تو اب تقریباً ختم ہو گئی ہے. یو ایس اے ایک واحد وہ تھا, وہ بھی اب جو ٹولز رہ گئے ہیں امریکہ کے پاس وہ اب پھر یہی بچے ہیں کہ یہ جو ملٹی لیٹرل بینکس میں ان کا ہولڈ ہے نا, the three multilateral banks being World Bank, IMF اور یہ آپ کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک, تو وہ اب مین ٹول آف امپیریلزم جو ہے وہ رہ گیا ہے. تو اب اس میں یہ سوال کہ جی آئی ایم ایف کے پروگرام سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں, وہ تو there's huge amount of literature, some of it even produced by IMF itself, کہ جی کوئی لانگ ٹرم فائدہ تو نہیں ہوتا آئی ایم ایف پروگرام سے. مگر یہ بھی صورتحال ہے کہ یعنی ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن میں پلیس کر دیتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کے لون کے علاوہ کچھ بچتا نہیں ہے. یعنی آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے اپنے آپ کو موٹا کر لیا ہے, کھا پی کے جی اسے ہارٹ ڈیزیز ہو گئی ہے, پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس یعنی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس کو مس ڈائگنوز کر کے مس ٹریٹ کر کے جو ہے پوزیشن اور اس کی خراب کر دیتا ہے. تو یہی حال ہمارا آئی ایم ایف سے شروعات تو بات اس چیز سے ہوتی ہے کہ جی ہم اپنا فسکل ڈسپلن نہیں مینٹین کر پاتے, ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اسے نہیں کنٹرول کر پاتے, موٹاپا بڑھ جاتا ہے, تو پھر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہ آپ کو اور ایسی ڈائگنوزس کر کے دیتا ہے کہ اس سے زیادہ بس یہ ہوتا ہے کہ ایک شارٹ ٹرم آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. یعنی اگر آئی ایم ایف کا لون نہ آئے نا تو پھر تو یہ ہوگا کہ باقی یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک اور دوسرے جتنے ادارے ہیں, ایون بائیلیٹرل لونز جو آپ کو ملتے ہیں, کمرشل لونز جو ملتے ہیں, وہ سب بند ہو جائیں گے. تو اگر آئی ایم ایف کا لون نہیں لیا تو صورتحال اور خراب ہو جائے گی. آئی ایم ایف کا لون لیا تو یہ ہوگا کہ تھوڑا شارٹ ٹرم ٹیمپریریلی ریلیف ملے گا 2-4 سال کا, پھر اس کے بعد جو ہے آپ پھر وہی اپنی حرکتیں شروع کر دیں گے, موٹاپا اپنے آپ پہ چڑھانا, اور جو وہ بریدر ملے گا اسے آپ ویسٹ کریں گے اور پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. تو اس پنچ میں جو ہے پاکستان پچھلے 1958 میں پہلا لون لیا تھا اور اس سے لے کر اب تک کوئی 25 کے قریب لون لے چکا ہے. ہر لون سے یہی ہوتا ہے کہ ایک شارٹ ٹرم بریدر آپ کو مل جاتا ہے. آئی ایم ایف کے پروگرامز میں ہی وہ ریفارمز نہیں ہوتی جو آپ کو کرنی چاہیے, اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے جو لیڈرز ہیں وہ سارے اینٹی ریفارم ہیں, سارے مافیا اس کے ہاتھ میں, تو وہ بھی نہیں کرتے. تو اس دفعہ بھی یہ ہوگا کہ بس جناب وہی ہوگا, 2-4 سال کا آپ کو ایک بریدر مل جائے گا اینڈ دین یو ول بی بیک ٹو دا. کچھ آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ ایکسپورٹ کو آپ اپ گریڈ کر رہے ہو, کوئی بہت زیادہ فورن انویسٹمنٹ آ رہا ہو. 6 مہینے سے ہم شہزادے کے انتظار میں بیٹھے ہیں ایس آئی ایف سی لے کے کہ جی وہ آ کے کچھ ہمیں دے جائے. تو اب جو ہے نا صورتحال بالکل وہی چل رہی ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی تو آ گئی ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹس کم ہو گئے ہیں, انفلیشن کم ہو گیا ہے, فورن ریزروز آپ کے مستحکم ہیں, مگر یہ بالکل شارٹ ٹرم 2-3 سال کی بات ہے. اس کے بعد جو ہے ریفارم آپ نے نہیں کی تو پھر وہی دوبارہ حال ہو جائے گا. اور آخری پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا کہ یہ جو کورٹس کا جائزہ ہو رہا ہے, یہ میرے خیال میں یہ تو نہیں ہوا ہوگا کہ جی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے آ کر ایک دم ان سے کہہ دیا ہو کہ یہ کرو. دس مسٹ ہیو بین پلانڈ 4 or 5 months ago. اور یہ انسٹیٹیوشنز کو تو دیکھتے ہیں, ظاہر ہے کہ جی اسٹیٹ بینک پہ بہت ان کی نظر ہوتی ہے, ایف بی آر پہ ان کی بہت زیادہ نظر ہوتی ہے. جوڈیشری دس ٹائم اس دفعہ جوڈیشری, اب یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ پچھلے 6 مہینے سے کرائسس تو چل رہی ہے نا جوڈیشری کی, اور ان کو بھی پتہ چلتا رہتا ہے, ان کے پاکستان میں بھی آفیسز ہیں, اور ظاہر ہے جوڈیشری کا ایک بہت ہی کرٹیکل رول ہے کرپشن کو روکنے میں. ان کا مین لینس جو ہے جوڈیشری میں وہ کرپشن کا ہے کہ از اٹ ان اے پوزیشن ٹو کنٹرول گورنمنٹ کرپشن, اور وہ اس وقت ہی کرے گا جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو. تو اب ایک ہے نا ان کے جو ہے نا یہ جو پروگرام ہے 3 سال کا, اس میں پرفارمنس میجرز ہوتے ہیں, وہ سارے اکنامک ہوتے ہیں کہ جی آپ کا پرائمری بیلنس کتنا ہے, آپ کے فورن ریزروز کتنے ہیں, ان پہ تو جو ہے پروگرام بریک ہو سکتا ہے. یہ جو یہ کر رہے ہیں نا بیک گراؤنڈ ایک ایکیڈیمک قسم کی ایکسرسائز, اس کا فوراً تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں مگر یہ ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ مہینوں میں اسے بھی ویپنائز کر کے, اگر امریکہ کی طرف سے کچھ پریشر آ جائے, ٹرمپ کی طرف سے کچھ پریشر آ جائے, تو اس اسٹڈی کو وہ بعد میں ہو سکتا ہے ویپنائز کر لیں. مگر جو مین اب ڈیسیجن ہوگا نا وہ اگلے 2-3 ہفتوں میں جو سیکنڈ ٹرانچ کا ڈیسیجن ہونا ہے, وہ سارا بھی فی الحال اکنامک میجرز کی بنیاد پہ ہوگا.